ری رائٹ کیا گیا آئین کو ایک لاڈلے کی ضرورت کے تحت، جب کہا گیا کہ حکومت بن گئی، ووٹ دینے والا نااہل ہو گیا مگر اس کا ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، اور دوسری دفعہ حکومت پھر پنجاب حکومت گرانی تھی، تو پھر آرٹیکل 63A کا استعمال ہوا، ری رائٹ ہوا آئین، اور پھر ایک لاڈلے کو پھر موقع دے دیا گیا اپنی خواہش پوری کر لے۔ کیا دنیا میں کہ کسی عدل میں ایسا انصاف دیکھا آپ نے کہ پوری دنیا جان رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں ایک ضرورت کے تحت، ایک سیاسی ضرورت کے تحت دھمکی دے رہا ہوں استعفیٰ دینے کی، میرا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے بھی میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، اور جب قبول ہو جائے تو پھر میری نئی ضرورت ایجاد ہو اور پھر نظریہ ضرورت کا استعمال ہو۔ میں نے تو یہ دیکھا تھا کہ نظریہ ضرورت 1958 میں جسٹس منیر نے مارشل لا کو ایک تحفظ دینے کے لیے نظریہ ضرورت کا بے دریغ استعمال کیا، مگر آج نظریہ عمرانی فتنے کو تحفظ دینے کے لیے آج ایک نیا نظریہ عمرانی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بتائے ہمیں کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ از خود نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب قومی ضرورت ہوتی ہے، جب ریاست کو ضرورت ہوتی ہے، قومی مفاد میں لیے جاتے ہیں، مگر یہاں تو عتیقہ اوڑو کی شراب کی بوتل پہ از خود نوٹس ہوتا ہے، یہاں تو ایک گلی میں پانی کھڑا ہے اس پہ از خود نوٹس ہوتا ہے، مگر میں نے اپنے کانوں سے آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے لوگ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیں، اپنا وہ اعتراف جرم بھی کر لیں جنہوں نے نواز شریف کو ہائی جیکر بنایا اور آج تا حیات نااہل کر دیا، مگر از خود نوٹس تمام شواہد آنے کے بعد بھی، تمام کریکٹر کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود یہ نہیں میں نے سنا کہ فل کوڈ بنا کے جو سپریم کورٹ پر دھبا لگا، جو پوری قوم کا اعتماد شیک ہوا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی تاحیات نااہل ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فل کوڈ بنا کے اس کی تلافی کی جاتی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا ترازو کا پلڑا دونوں جانب آپ کو کیا برابر نظر آتا ہے کہ 2002 میں میری قیادت تو نااہل ہو مگر الیکشن ہو رہے ہوں، یہ کیسا انصاف ہے کہ 2008 میں میری قیادت تو نااہل ہو، بے گناہ ہوتے ہوئے مگر الیکشن ہو رہا ہو، یہ کیسا انصاف ہے کہ 2018 میں میری قیادت کو رنگ سے باہر رکھا جائے مگر الیکشن ہو رہا ہو۔ کیا وہ مقبول نہیں تھے؟ کیا وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نہیں تھا؟ تو پھر کیوں اسے رنگ سے باہر رکھا گیا؟ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ایک پاپولر کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر مجھے کوئی یہ تو بتائے نا کہ کیا 2023 کا الیکشن بھی میری قیادت رنگ سے باہر ہو اور ہم قبول کر لیں؟ نہیں قبول کر سکتے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کے تحت، اپنی خواہش کے تحت، اور کیا
میری قیادت کی جو ان کو چور ڈاکو لٹیرا غدار سسیلین مافیا ایک ذہن سازی عدالت کے اندر سے ہوتی رہی، کیا اس پہ از خود نوٹس ہوا؟ کیا میری قیادت کو عدالت کی طرف سے بار بار جو القاب دیے جاتے رہے وہ آج تک کھڑے رہے اسی طرح، اور دوسرے کو بد کردار ہونے کے باوجود، اور دنیا جانتی ہے اس کے کردار کے حوالے سے، اور 4 سالوں میں اس کی کرپشن بھی نظر آ گئی، 4 سالوں میں آئین سے کھلواڑ بھی نظر آ گیا، مگر وہ رجسٹرڈ عدلیہ کا صادق اور امین رہے اور 2023 کے الیکشن میں چلا جائے۔ الیکشن کی جلدی اس لیے ہو کہ کہیں اس کے چہرے سے صادق اور امین کا جھوٹا ٹائٹل جو تھا، نقاب جو تھا، وہ اتر نہ جائے، مگر بے گناہ ہونے کے باوجود میری قیادت کے منہ پہ ڈاکو چور لٹیرے کا جو ایک ضرورت کے تحت پردہ ڈالا گیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی الیکشن سے سیاسی جماعت خود کو کہے اور بھاگے، یہ ہو نہیں سکتا، مگر کیا انصاف، کیا میرا آئین، کیا میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بے گناہ کو گناہگار قرار دے دیں؟ انصاف کے ادارے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دیں؟ انصاف کے ادارے جو ہیں بے گناہ ہوتے ہوئے اسے تاحیات نااہل کر دیں؟ مگر تمام ثبوتوں کے باوجود ایک لٹیرا، ایک بد کردار، ایک ملک دشمن، ایک پاکستانی قوم کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والا، آئین کو پامال کرنے والا، تمام اداروں کو کمزور کرنے والا، وہ للکارتا پھرے اور اسے کوئی نوٹس نہ ہو؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب بم پھینکے جا رہے تھے، پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے اداروں پہ؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب ڈی چوک میں للکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب مالیاتی اداروں کو خطوط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے اور ان سے کوئی مالیاتی ڈیل نہ کی جائے؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب سائفر لہرایا گیا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سہولت کاری کے لیے پکارا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت از خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا جب غیر آئینی فعل کے لیے اداروں کو پکارا جا رہا تھا؟ مگر نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پاکستان آج اس بحران میں پھنس چکا ہے، آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ میں آج سے 1 دن پہلے لندن سے آیا، اور وہ قیادت جس کے ساتھ ناانصافی کی انتہا ہوئی، وہ 93 ہو، 99 ہو، 2002، 2008، 2017 ہو، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے، اس نے دنیا کو اپنی مدد کے لیے خطوط نہیں لکھے، اس نے اپنی مدد کے لیے قوم کو نہیں کہا کہ اداروں پر چڑھائی شروع کر دو، اس نے نہیں کہا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ، ہائی کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ، سول کورٹ پر حملہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھے ججز کا نام لے کر اس کو دھمکیاں دو، نہیں کہا۔ مگر جو میں نے آج دیکھا اس کو، وہ لب کھولنے والا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے اس نے تکلیفوں کے لیے لب نہیں کھولے، مگر جس پاکستان کے لیے اس نے تکلیفیں مصیبتیں سہی، 10 سال زندگی کے
कीमती 10 साल उसको जबरन पाकिस्तान से बाहर रखा गया। उसके नहीं जाया हुए जिंदगी के कीमती साल, पाकिस्तानी कौम के 10 साल कीमती जाया किए गए। वो कहता है कि 2017 का पाकिस्तान दो मुझे, जहां मैंने छोड़ा था, छुड़वाया गया था मेरा पाकिस्तान, मेरा 2017 का पाकिस्तान कहां है? उस वक्त आज खुद नोटिस क्यों नहीं हुआ? उस वक्त आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। या 4 साल जो लाडले को दिए, उस वक्त आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। जब 35 रुपए किलो वाला आटा जो है वो 100 से तजावज कर रहा था, उस वक्त आज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। जब मईशत तबाह की जा रही थी और 3 वजीरे खजाना बदले जा रहे थे, मगर उसमें से एक को अब कोर्ट में जब बुलाकर मईशत का पूछते हैं तो उस वक्त पूछा जाना चाहिए था कि पाकिस्तानी कौम बेरोजगार हो रही है। उस वक्त आज खुद नोटिस होना चाहिए था। जब 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर बना के देने थे, नहीं बने थे, उस वक्त आज खुद नोटिस होना चाहिए था। उस वक्त भी आज खुद नोटिस होना चाहिए था जब 2018 में आरटीएस बंद करके उसको जुटवाया गया। उस वक्त भी आज खुद नोटिस होना चाहिए था जब हमें पकड़ के भेड़ बकरियों की तरह डालों में डाला जाता था और हमसे इतराफ चीखें निकलवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक्त भी आज खुद नोटिस होना चाहिए था। जो आज पिंकी पीरने के लिए तड़प रहे हैं, उनको फरियाल तालपुर पर भी जो मजालम हुए थे, जो एक बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त भी आज खुद नोटिस होना चाहिए था, नहीं हुआ। मगर हम आज खुद नोटिस को कभी भी ख्वाहिश नहीं करते कि मेरे लिए हो। मगर जो मैं देख के आ रहा हूं, वो शख्स आज जो पाकिस्तान के अंदर करारदाद मंजूर हो रही है, आज जो रेफरेंस दायर करने की फैसले हो रहे हैं, इसके पीछे नवाज शरीफ खड़ा है। और नवाज शरीफ इस मुल्क को बचाने के लिए वो किसी वक्त भी बोलेगा, किसी वक्त भी तहरीक का ऐलान करेगा। वो आखिरी हद तक इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए किसी हद तक जाएगा। मगर मैं एक बात आज जो अहम करना चाहता हूं, वो ये है कि बात अगर एस्टेब्लिशमेंट, बात अगर जजों के फैसलों, बात अगर इमरान खान तक रहती तो मैं शायद चुप रहता। मगर बात इससे आगे निकल गई है। बात आ गई है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी दुनिया की, वो हरकत में है। और जब घर कमजोर होता है, दुश्मन उस वक्त हमला करता है। पाकिस्तान आज हर लिहाज से कमजोर नजर आ रहा है दुश्मनों को, खास तौर पे माशी और अदली और सियासी जो बहरान है, इससे फायदा उठा के वो अदारे, वो कुव्वतें इंटरनेशनल पाकिस्तान के अदारों से वो बातें मनवाना चाहती हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। वो दबाव में रखना चाहती हैं पाकिस्तान के अदारों को, हुकूमत को, कि जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आप देख रहे हैं कि मालियाती अदारे क्या सलूक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप देख रहे हैं मालियाती अदारे एक बात माने तो 3 और सामने अपनी डिमांड रखते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के जिस खित्ते में है, इस खित्ते में सूरत हाल, नक्शा चेंज हो रहा है। वो कुव्वतें जो हमसे तवक्को रखती हैं, डिमांड कर रही हैं कि हम चीन के सामने खड़े हो जाएं। मगर याद रखें
یہ میں حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہوں، میں کوئی قدرن اپنے پہ لگے نہ لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے سروکار یہ ہے کہ میری قوم آزاد رہے، میری ریاست آزاد رہے، میری قوم کا مستقبل روشن ہو. وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ چند جرنیلوں کے ذریعے، وہ عالمی قوتوں کے مہرے کے ذریعے اگر میری آزادی سلب کرنے کی کوشش ہوگی اور میرے کانوں میں وہ آواز پڑے، مجھے دکھائی بھی دے، میں نہ بات کروں گے تو سب سے بڑا غدار پھر میں ہوں گا پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں اس مورے کے ذریعے وہ باتیں، وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں، کروا رہی ہیں، جس سے پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے. اور کھل کے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی قوتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں تاکہ اس کے موقف کو جو قبول کیا جائے اور اس لاڈلے کو کسی نئے RTS کے ذریعے پھر اقتدار پہ لایا جائے تاکہ میری معیشت جو ڈوب چکی اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا سکیں. تو میری آج بھی خواہش ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ 3-4 کا فیصلہ، کیا پاکستانی قوم میں سے کوئی مجھے یہ کہے گا کہ 3 کا فیصلہ مانو 4 کا فیصلہ نہ مانو؟ کوئی مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ کیا پاکستان کے اندر آج تک جتنے فیصلے ہوتے آئے غلط تھے یا صحیح؟ کیا عدالتوں کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا تھا وہی نہیں مانا جاتا تھا؟ تو پھر آج کیوں خواہش کی جا رہی ہے کہ آپ اکثریت کے فیصلے کو نہ مانو، اقلیت کے فیصلے کو مانو؟ پھر مجھے یہ بھی کوئی بتا دے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے تمام کرداروں نے اعتراف جرم نہیں کیا تھا کہ اس کو سزا غلط ہوئی؟ اور کیا نواز شریف کے جرم میں، اس کو تاحیات نااہل کرنے کے جرم میں تمام کردار ایک ایک کر کے ثبوت دے نہیں چکے کہ وہ ہم نے ناانصافی کی؟ پھر آج کون ہے جو اس کو گواہ بنا کے مجھے کہہ دے یا کہہ دے کہ وہ فیصلہ درست تھا؟ تو ہم مان لیتے ہیں. ہم کھلے دل سے کہہ رہے ہیں 3 کا بینچ میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ یہ تمام ثبوت غلط ہیں، نواز شریف کو سزا درست ہے، تو قوم مان لے گی. یا پھر یہ کہیں کہ پورا فل کوڈ بناتے ہیں اور قوم سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی حکومت سے استعفیٰ لینے کے لیے، کسی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے لوگ تحریکیں چلاتے تھے، لوگ نکلتے تھے. آج ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے لوگوں سے آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں، آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم عید کے بعد استعفیٰ لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اب بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کرتے ہوئے جو کچھ ہو چکا ہے ہو گیا، مگر اس چیف صاحب کو اور 2017 کے جو JIT بنی تھی، جو فیصلہ لینے کے لیے مانیٹرنگ جج بنا تھا، کم از کم ان 2 کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، خود سے دے دینا چاہیے، تاکہ قوم کے اندر اس ادارے کا بھرم رہ جائے، تاکہ اس ادارے سے جو اکثریت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے
قوم سڑکوں پہ نہ آئے بلکہ اخلاقی قدریں آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے خدا کے لیے اس قوم پر اور دنیا میں جو یہ ادارہ مذاق بن رہا ہے، ہم کسی طور پر بھی بھلے ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، ہم کسی طور پر بھی اپنے اداروں کو دنیا کے میں ایک تضحیک کے طور پر جو لیا جاتا ہے نام، وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم آج بھی ایک ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان ججوں کے فیصلے، چند ججوں کے فیصلوں سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا، چند جرنیلوں کے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ چکا، اور جو آج بھی سابق ہو چکے ہیں جرنیل مگر سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں، اس عمرانی فتنے کا وہ ایجنڈا جو وہ غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار بن کے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سہولت کاری وہ جج ہوں یا جرنیل ہوں وہ جو ادا کریں گے، اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے گا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دے رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ اگر کوئی لندن سے ہو گئے ہیں اور خبر یہاں تک آپ نے دی ہے بس لب کشائی ہوگی، تو لب کشائی ریاستی کون سے ادارے، ایک تو جوڈیشری ہے، دوسرا کیا سیکیورٹی اداروں کو بھی میاں نواز شریف لب کشائی کے دوران ہٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی کسی کو ہٹ نہیں کیا، وہ انصاف کرنے والا ادارہ ہو، دیگر ادارے ہوں۔ ہاں، اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جب جب آئین سے ماورا کوئی فیصلہ لیا، کوئی دباؤ ڈالا، پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں، آئندہ اگر کوئی ماورا آئین بات کرے گا، کسی ادارے کا بھی کوئی شخص بات کریں گے۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے جاوید صاحب آپ کی پوری گورنمنٹ جو ہے استعفے کی بات کر رہی ہے، اس طرح اگر دوسری قوت آتی ہے تو وہ بھی چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالے گی کہ آپ نے استعفا کیا، یہ جو شروعات کی جا رہی ہے درست ہے؟ کیا اس سے پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بے گناہ ہوتے ہوئے دی گئی تو کیا حکومت وقت اس پر بھی مطالبہ نہیں کر رہی؟ اور کیا آج تک کوئی اور ایگزامپل بنا کے بتا دیں کہ نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے کو تاحیات نااہل کسی نے کیا ہو تو ہم اس کے لیے بھی مطالبہ کریں گے۔ اور اگر آئندہ کسی شخصیت کو بے گناہ ہوتے ہوئے ٹرائل کیا جائے گا اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے انصاف کے تقاضے اور ہوں اور دوسرے کے لیے انصاف کے تقاضے مختلف ہوں، ایک پلڑا جھکا ہو اور ایک پلڑا اوپر نظر آئے، یہ برداشت قوم نہیں کر سکتی۔ ابھی فائنانس منسٹری نے 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کر دی ہیں، تو اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ حکومت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے کا اسے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ ہم ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور مانتے آئے ہیں، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مانتے آئے ہیں، مگر ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مطالبہ، قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ذہن سازی عدلیہ میں کی گئی لوگوں کی کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ سسیلین مافیا ہے، اور جو سزائیں بے گناہ ہوتے ہوئے دی گئیں وہ فل کوڈ بنا کے واپس لی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2008 2002 2018 کی طرح 2023 میں بھی میری قیادت کو باہر رکھ کے کسی اور کو اس رنگ میں اکیلا کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ یہ ہے اصل ایشو کہ ان چیزوں پر کیا عدلیہ کو، قوم کو کلیئر نہیں کرنا چاہیے، اور جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، سسیلین مافیا کے الفاظ القاب دیے قومی قیادت کو، ان کو معافی کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل وہ بات۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک قوم کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کے منہ پہ پردہ کس نے ڈالا ہوا ہے اور کس پر الزام جو ہے
کن کی خواہش پہ یہ الزام لگایا گیا تھا؟ ان چہروں کو، ان ناموں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اچھا میاں صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے اور کچھ ایجنڈے کے تحت خدا نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ ریٹائرڈ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا ریٹائرڈ لوگ بھی اس عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاریخ کی فتح نہیں ہے کہ آج مسلم لیگ نون ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لڑ رہی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے۔ اگر دیر سے بھی کوئی اپنا کسی چیز کو مان لیتا ہے تو ہم تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں جو آپ نے غلط فیصلے کیے، 2000 میں جو نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر آپ نے اعتراف کیا، اس کا پبلکلی اعتراف وہ بھی کریں تاکہ قوم کو کلیئر ہو سکے کہ آپ جس قومی لیڈر کو چاہتے تھے، جس نے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا، آج پاکستان کی ڈیولپمنٹ پکار کر نام لے رہی ہے نواز شریف کا کہ یہ شخص ہے پاکستان کا محسن، اور آپ اس کو سیسیلین مافیا کہو، آپ اس کو ڈاکو چور غدار کہو۔ کیا یہ پاکستان کے اداروں نے کہا نہیں تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کا اتنا پیسہ انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا؟ کیا اس وقت کے نیب کو معافی نہیں مانگنا چاہیے تھی جس نے کہا تھا؟ کیا آج تک کسی نے معافی مانگی؟ اور پاکستان کے قومی ہیروز پر آپ اس طرح کے الزام لگاؤ اور اس کی تلافی بھی نہ کرو، اور جو شخص ساری زندگی کا ویلا ہو، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والا ہو، وہ پاکستان کے خزانے کو لوٹ کے لے جائے، وہ ملک ریاض سے 50 ارب روپیہ لے کر بھاگ جائے، وہ توشہ خانہ لوٹ کے لے جائے، مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان کو تو دنیا سے پیسہ آ رہا ہے، دنیا سے پیسہ آ رہا ہے اس کی تحریک کے لیے، اور اس کی تعریفیں دنیا سے تو ہو رہی ہیں، مگر کیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے مالیاتی ادارے دو دمڑی دینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا دنیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے، بلکہ کڑی شرائط لگا رہی ہے اور عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس سے مجھے اندازہ نہیں، اس سے آپ سوال کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے خلاف کتنی بڑی سازش جو ہو رہی ہے، اس کا مورا کون ہے؟ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں واپس؟ وہ جو تحریک کا آپ نے اعلان کیا وہ وطن آ کر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ثاقب نثار کی باقیات ختم ہو گئی؟ اور ثاقب نثار کی باقیات ختم نہ ہوں اور آپ ان کو پھر جیل میں زہر دینے جیسا پھر کوئی ایسا منصوبہ بنائیں؟ کیا جب نواز شریف کو زہر دیا گیا تھا جیل میں، اس پہ از خود نوٹس بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ کسی نے از خود نوٹس لیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر نواز شریف پر کتنی بار قاتلانہ حملے ہوئے، کسی عدالت نے یہ کہا کہ نواز شریف کو سیکورٹی فراہم کی جائے؟ اور آج ایک عالمی قوتوں کے ایجنٹ کو کہا جائے کہ اس کو تمام سیکورٹی فراہم کی جائے، اور یہ پیٹرول بم بنا کے سیکورٹی فراہم کرنے والے اداروں پر بم پھینکتا رہے، پیٹرول بم، ان کو تحفظ نہ دیا جائے مگر اس کو تحفظ دیا جائے تاکہ پاکستان کا مزید خدا نہ خواستہ بیڑا غرق کرنے میں اپنا رول ادا کر سکے۔ صدر پاکستان سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز جو امینڈمنٹ پچھلے دنوں ہوئی، جو بل آپ لے کے لائے، اس کو نظر ثانی کی گیا آرٹیکل 75 کے تحت واپس بھی کیا گیا، تو آپ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنے بڑے منصب پہ اتنے چھوٹے ظرف کا آدمی بٹھا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ عارف علوی جیسے لوگ جو ہیں عمران خان دوسرے اداروں میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا، یہ ہمیں توقع نہیں تھی، مگر پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے گی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم الیکشنز کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے تحریک انصاف سے اس حوالے سے گفتگو کرے گی؟ ایک تو یہ بندہ بڑا غیر سنجیدہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں،
मगर फिर भी मैं आपका सवाल है तो ये अर्ज कर दूंगा, कौन से आइन कानून के तहत वो उस अदारे से बात करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमें समझा दें। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को जबरी तौर पर मुल्क से बाहर रखा गया, जबकि वो पहले रहे तो पता चला कि एक मुआहदे के तहत बाहर रहे, बाद में मुआहदा भी सामने आ गया, अब भी वो मियां साहब बाहर हैं और कोई जबरी तौर पर नहीं है। आप ये एक सेकंड, आप ये जो बात करना चाहते हैं ना, क्या वो फिर एक नई डील के तहत पाकिस्तान आएंगे? ये आपकी अपनी अंदर की ज़रूरत तो हो सकती है, मगर ये हकायक नहीं है। बात ये है कि क्या अटक किले से दीवारें फिलान के एक कैदी जो था वो सऊदी अरब भागा था, और क्या एक कैदी कितना आज़ाद होता है मुआहदा करने में, ये थोड़ा अपने अंदर टटोल के देखें। और दूसरा जो आपकी आप बात कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि मैंने जो इतनी तफसील से बात की उसके बाद ये सवाल ना बनता, बल्कि आप खुद ये बात करते कि 10 साल कीमती 10 साल उस शख्स के और इस कौम के वो जाया करने वालों को कटहरे में लाया जाए। बदकिस्मती ये है कि आज पॉपुलर बात करने के लिए आइन को नहीं पढ़ा जाता, आज पॉपुलर बात करने के लिए हकायक को मसख किया जाता है, जमीनी हकायक को मसख किया जाता है, मगर हकीकत बताने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जो अब नवाज शरीफ जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे, जहां जहर दिया गया उसको वहां से निकाल के कौन लाया? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुन, क्या मुस्लिम लीग के गलेल बरदार, क्या मुस्लिम लीग के मुसल्ला जत्थे, क्या मुस्लिम लीग के पेट्रोल बम से मुसल्ला लोग जो थे वो 2 दफा अटक से या नैब की कस्टडी से निकाल के पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ को लेके गए? नहीं लेके गए। मगर जो लोग लेकर गए और जिन्होंने बेगुनाह होते हुए नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनसे कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं सवाल करते उनसे कि क्यों आप लोगों ने पकड़ा और क्यों निकाला? ये बता दें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क आपसे चल नहीं रहा, इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते, ऊपर से तहरीक कराना चाहते हैं, तो ये मुल्क की कौन सी खिदमत है? आज बिल्कुल अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपको ये खिदमत क्यों ना याद आई 2017 में, जब एक फलते फूलते तरक्की करते पाकिस्तान को, जब 35 रुपए किलो आटा था, जब 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब 105 रुपए का आपका डॉलर था, जब उस वक्त बिजली के गैस के रेट भी कम थे, उस वक्त आपको ये सवाल करना क्यों ना याद आया कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, आपको उस वक्त ये सवाल करना क्यों ना याद आया जब 2014 में सी पैक जैसा तोहफा चाइना आपको देने आ रहा था और आपने धरना दिया हुआ था? ये सवाल आपको उस वक्त साकिब निसार से करना चाहिए था कि मेरा चलता फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान तुम क्यों डुबो रहे हो? और आज आपका ये सवाल करना उन्हीं से बनता है कि 3 रुकनी जो बेंच फैसला दे रहा है, ये फैसला देने से पहले किस नीयत से ये असेंबलियां तोड़ी गई? क्या सियासी मकासद नहीं थे? और क्या पाकिस्तान की मईशत मुतहम्मल है कि 1 साल पूरा बार बार इलेक्शन होते रहे? आपको ये सवाल करना चाहिए उनसे कि अक्टूबर क्या दूर है? क्या सबके इल्म में नहीं था कि 5 साल अक्टूबर में इलेक्शन होने के लिए पूरे होने जा रहे हैं, तो 2 महीने इंतजार कर लिया जाए? क्या आपको पता नहीं है या आपको यह सवाल नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है, इसका फायदा किन कुव्वतों को दिया जा रहा है? यह सवाल आपको करना चाहिए। देखें, बात यह है कि ये 2018 नहीं है। जब आरटीएस बंद हो जाए, जब जनरल बाजवा भी हों, जब जनरल फैज़ भी हों और जनरल
जो एक अदारे का बना हुआ था, उसका नाम है साकब निसार, उसका फैज़ आम भी चल रहा हो और कोई पूछने वाला ना हो, ये 2023 है। 2023 में अब ना तो वो सहूलत जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की है और ना ही वो सहूलत उस अदारे से साकब निसार जैसी मैसर आएगी। कौम जाग रही है। आखिरी आपने कहा कि इमरान खान जो है, आपने कहा कि इमरान खान तो का एजेंट है। एक तो यह है कि आपके पास इस हवाले से क्या वो सबूत है? अगर है हुकूमत होते हुए सबूत भी हैं, जो दलाइल मैंने उसके गैर मुल्की एजेंट होने के दिए वो भी काफ़ी हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। एक लाडले की सहूलत के तहत